کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت کا وارث بننے کے لیے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت کی بھی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں بھی نہیں، اللہ کہ اللہ رب العزت مجھے اپنی رحمت میں چھپا لیں۔ دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث، اس بات پر اگر ہم غور کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت کی ضرورت بھی ہے۔ آج ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں، ہم حج کر آئیں، عمرہ کر آئیں، رمضان کے روزے رکھ لیں، تو ہم اپنے آپ کو اتنا دیندار اور اتنا نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے علاوہ ہر شخص گنہگار نظر آتا ہے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخص نے اپنی ساری زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل اختیار نہیں کیا جو اللہ رب العزت کی نافرمانی والا ہو۔ اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، نافرمانی پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں کی۔ جب کل قیامت کے دن اس کا حساب کتاب کیا جائے گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ اب وہ شخص اللہ رب العزت کے اس فرمان کو سنے گا تو وہ شخص کلام کرے گا کہ اے اللہ رب العزت، میں نے تو اپنی ساری زندگی آپ کی فرما برداری میں گزاری ہے، میں نے تو اپنی ساری زندگی آپ کے حکموں پر چلا ہوں، آپ کی نافرمانی میں نے کبھی نہیں کی۔ میرے اتنے اعمال ہیں کہ میرے گناہوں کا پلڑا ہلکا، میرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے۔ اے اللہ کہ اب بھی مجھے تیری رحمت کے ساتھ جنت میں داخلہ ملے گا؟ کیا اتنی اطاعت، اتنی فرما برداری کرنے کے بعد بھی اے اللہ مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے؟ اے اللہ میں تو اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر، اپنے اعمال کے بلبوتے پر میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتے کو حکم دیں گے کہ ذرا میری اس کو دی ہوئی ایک نعمت کو اس کے اعمال کے بالمقابل پلڑے میں ڈالو۔ جب فرشتے اللہ رب العزت کی نعمت کو ایک پلڑے میں ڈالیں گے، دوسرے پلڑے میں اس شخص کی نیکیاں ڈالی جائیں گی، اس شخص کے اعمال ڈالے جائیں گے، اس کی ساری زندگی کی ریاضت ڈالی جائے گی، تو کیا ہوگا؟ نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور اللہ رب العزت کی اس ایک نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب اللہ رب العزت اس شخص کو بولیں گے، اس شخص سے ہم کلام ہو کر کے اللہ رب العزت فرمائیں گے اب بتا میری رحمت کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے یا اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں جانا چاہتا ہے؟ وہ شخص اپنی بات پر شرمندہ ہوگا، اسے احساس ہوگا اس بات کا کہ صرف نیک اعمال کر لینا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہو تو پھر جنت کا داخلہ مل جاتا ہے۔ وہ شخص اللہ رب العزت سے معافی مانگے گا اور عرض کرے گا کہ اے اللہ رب العزت، میں آپ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔
اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آئیے آج ذرا ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ کہیں اگر میں نے نیک اعمال شروع کر لیے ہیں، میں نے نماز ادا کرنا شروع کی ہے، تو کہیں میرے اندر گھمنڈ، میرے اندر تکبر تو نہیں آ گیا؟ کیا میں اپنے آپ کو بہت نیکوکار تو نہیں سمجھنا شروع ہو گیا کہ میں نے 4 نیک اعمال کر لیے تو میں سمجھوں کہ میں اب جنت کا وارث بن چکا ہوں؟ بلکہ جنت کا وارث بننے کے لیے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت کی بھی ضرورت ہے۔ اور جب انسان نیکی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے، نہ کہ وہ تکبر اور گھمنڈ میں آگے بڑھے، خود کو نیک سمجھتے ہوئے اپنے علاوہ پوری دنیا کو گنہگار سمجھنا شروع کر دے۔ آئیے اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ اگر تو میں نیکیوں پر چل رہا ہوں، میں اچھے اعمال کر رہا ہوں، فبیہا، اور اگر میں نہیں کر رہا تو میں نیک اعمال بھی کروں اور اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کا سوال بھی کروں، کیونکہ اعمال کے ساتھ ساتھ جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کل قیامت کے دن جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔